آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. ہم اس قرآن کریم کو خود بھی پڑھیں, اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں, آئندہ نسلوں تک آگے قرآن کریم کو لے کر چلیں, تاکہ قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے, ہماری نسلیں بھی خدمت قرآن میں قیامت تک رہیں. اور میرے دوستو, میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ہے. میں نے کئی بار یہاں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر بات کی ہے. میں علماء دیوبند کے کردار پر دیے گئے عنوان کے مطابق چند باتیں عرض کرتے لگا ہوں. دیوبندیت کا مطلب کیا ہے؟ دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ دیوبند کسی مذہب کا نام, کسی فرقے کا نام ہے؟ جی نہیں. دیوبند اسلام کا ایک بہت بڑا گلشن اور آبیاری کرنے کا نام ہے. دارالعلوم دیوبند یہ ہندوستان کے ضلع سہارنپور کے علاقہ دیوی بند, جسے آج دیوبند کہتے ہیں, وہاں پر یہ مدرسہ قائم ہے. اس کی وجہ سے خود کو دیوبندی کہا جاتا ہے. سوال ہوگا دیوبندی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان کہنے پہ بات پوری تھی. دیوبندی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان کہنے پہ بات مکمل تھی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا اسلام آیا عرب سے ہے, پہنچا بر صغیر پاک و ہند میں ہے. جب بر صغیر میں یہ دین پہنچا, اس دین میں کچھ لوگوں نے کہا پرانا ہے اضافہ کر دو, کسی نے کہا کمی کر دو, کسی نے اضافہ کیا, وہ بن گئے بدعات والے جن نے دین کو بڑھا دیا. جس نے دین میں کمی کی یہ بن گئے الہاد والے جنہوں نے دین کو کم کر دیا. علماء دیوبند جو اس علاقے کے باسی تھے, جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی, وہ کہنے لگے دین کبھی پرانا نہیں ہوتا, دین اللہ کا اتارا ہوا, رسول اللہ کا دیا ہوا, صحابہ کرام کا پھیلایا ہوا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا لکھوایا ہوا ہے. یہ پرانا نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے. یہ پرانا نہیں ہے, یہ نظام حیات بن کے آیا ہے. یہ پرانا نہیں ہے, یہ آپ کے اور میرے لیے مکمل ضابطۂ حیات بن کے آیا ہے. اسی لیے ہم اس دین میں کمی بھی برداشت نہیں کریں گے, اس دین میں اضافہ بھی برداشت نہیں کریں گے, اور ہم جو کا تو اصلی اور خالص دین دنیا میں پھیلائیں گے. نعرہ تکبیر, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, علماء حق, علماء دیوبند, حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. دیوبندیت خالص دین پھیلانے کا نام ہے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ کوئی علاقہ نہیں ہے, یہ صرف علاقے کی بات نہیں ہے. اچھا, جب دارالعلوم دیوبند بنا اور ان کا یہ اعلان ہوا, اس کے بعد اگر کوئی آدمی اصلی دین سیکھنا چاہتا اور اصلی دین پھیلانا چاہتا تو وہ اپنی نسبت دارالعلوم دیوبند کی طرف کہہ خود کو دیوبندی کہتا. شاید آپ نے اور میں نے آج تک وہ دارالعلوم اپنی آنکھوں سے جا کے نہیں دیکھا. میں ابھی تک خواہش کے باوجود دارالعلوم دیوبند نہیں جا سکا, ضرورت و احتیاط کے باوجود نہیں جا سکا, آپ بھی نہیں جا سکے. لیکن آپ اور ہم خود کو کمراٹی نہیں کہتے, عقیدے میں دیوبندی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو دیوبند نہیں دیکھا بھائی. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو خالص دین اللہ نے رسول اللہ پر اتارا, رسول اللہ نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ کو پڑھایا, اور امام ابو حنیفہ نے لکھ کے دنیا میں پھیلایا, وہی دین جب ہندوستان میں آیا, کس نے کمی کی, کسی نے اضافہ کیا, جنہوں نے اصلی دین بتایا وہ دیوبند والے ہیں. ہم دیوبندی اسی لیے ہیں, ہم اصلی دین والے ہیں. اب علاقوں کی بات نہیں ہے, اب زمین کی بات نہیں ہے, اب ٹکڑے کی بات نہیں ہے, اب خالص دین بتانے, سنانے, پھیلانے والوں کا نام علماء دیوبند ہے. اچھا, میں ایک بات یہاں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند نے کوئی ایک مسئلہ نہیں پکڑا ہوا لوگوں کی طرح, جیسے عام لوگوں نے ایک مسئلہ لیا ہوا ہوتا ہے, اس پہ عمل کریں تو وہ مسئلے والے مشہور ہوتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں تو ان کا دین بھی گیا. دارالعلوم دیوبند کا یہ اعلان نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند پورے دین کی بات کرتا ہے. کس کی بات کرتا ہے؟ بولیے بولیے, کس کی بات کرتا ہے؟ پورے دین کی. ہماری جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. سنیں, یہ ادھورے دین میں بولتے نہیں ہیں, ادھر والے نہیں بولتے.
آپ کو ہماری تبلیغ جماعت سے کوئی اختلاف ہے؟ تو پھر کتنے دین پر چلنے میں کامیابی ہے؟ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا اعلان ہے کہ ہم بھی پورے دین کے داعی ہیں، ادھورے دین کے داعی نہیں ہیں۔ اور میں یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ نے اس دارالعلوم کو وہ مرتبہ دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے کہ اس جیسے رتبے والے کئی آئے اور یہ رتبہ نہ پا سکے۔ ایک شاعر نے شعر میں کہا ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر مدعی کے واسطے نہیں ہے، اس کے لیے قربانی چاہیے۔ اور خدا کی قسم دارالعلوم دیوبند کی بنیادوں میں علماء دیوبند کا خون شامل ہے، مذاق نہیں ہے۔ شاملی کے میدان میں حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کی قربانی شامل ہے، حضرت نانوتوی کا میدان شاملی کے جہاد کا شامل ہے، حضرت نانوتوی کی روپوشی شامل ہے، حضرت نانوتوی کی گرفتاری شامل ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی فقاہت شامل ہے، حاجی عابد حسین کا تقوی شامل ہے، شاہ رفیع الدین کی محنتیں شامل ہیں، ملا محمود کی استاذی شامل ہے، محمود الحسن طالب علمی شامل ہے۔ ان سب نے مل کے اخلاص کے ساتھ تہجد کے مصلوں پر بیٹھ کر میدان کارزار میں تلوار چلا کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علمی چشمے اور فوارے دنیا میں عام کر کے تقوی، اخلاص و للہیت کی بنیاد پہ یہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اس پر ایک میں جملہ آپ کو کہوں، مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم اول ہیں، رات کو سوئے ہیں اور زیارت رسول سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، حضور پاک نے فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت رفیع الدین فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک اسٹک ہے، ایک عصا ہے، ایک ڈنڈا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یوں ایک گول دائرہ مارا اور مجھے کہا کہ یہ گول دائرہ ہے، ادھر مدرسہ بنا لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ختم ہوا، حضرت شاہ رفیع الدین صبح اٹھے ہیں تو نماز میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اب کس نے سوچا ہوگا کہ جو خواب تھا کیا وہ بطور اللہ کی قدرت وہ واقعی نشان بن چکا ہوگا؟ کس نے سوچا تھا؟ کہتے ہیں میں اس جگہ پہ گیا جس جگہ پہ حضور پاک علیہ السلام نے رات نشان لگایا تھا، تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ نشان واقعی موجود ہے، اس پر مدرسہ قائم ہے۔ آج اس جگہ کا نام ہے نو درہ، اسے نور درہ بھی کہتے ہیں، نو درہ بھی کہتے ہیں۔ 9 سوراخوں پر مشتمل وہ نور درہ موجود ہے۔ پورے دارالعلوم دیوبند میں ایک جگہ ہے، جس طالب علم کو سبق یاد نہ ہو وہ وہاں چلا جائے اور ادھر بیٹھ کر کتاب کھولے، جب کتاب بند کرتے ہیں اللہ ذہن میں وہ سبق اتار دیتا۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں یہ شعر شامل ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خانہ کا معنی جس جگہ جام شریعت پلایا جائے، یہ وہ میں خانہ مراد ہے۔ فرمایا خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ اور میرے دوستو، اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو ایک استاد ایک شاگرد سے چلایا تھا۔ استاذ کا نام ہے ملا محمود، شاگرد کا نام ہے محمود حسن۔ یہاں پر الف لام نہیں ہے الحسن پہ، محمود حسن ہے، لوگ اس کو محمود الحسن کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے نام میں الحسن پہ الف لام نہیں ہے، مضاف الیہ معرف باللام نہیں ہے، یہ محمود حسن ہے۔ شیخ الہند جسے دنیا جانتی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں۔ استاذ کے سامنے بیٹھ کر ایک استاذ اور ایک شاگرد نے مدرسہ شروع کیا ہے، ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر شروع کیا ہے، اور خدا کی قسم آج اس کا فیض 4 دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔